بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گلی میں ایک آدمی آیا۔ وہ بچوں کو کہہ رہا تھا، بچوں، سب اپنے اپنے گھروں سے بال لے کر آؤ، میں بہت سارے پیسے دوں گا۔ اور پھر اس نے ہر بچے کو 500 روپے دیے۔ میں بڑی حیران تھی۔ اب وہ روز آتا۔ ایک دن میں نے اپنے بھتیجے کو بھابھی کے بال دے کر بھیج دیا اور بھتیجا پیسے لے آیا۔ اور پھر اسی رات ہم سب کی چیخیں نکل کے جب ہم نے دیکھا کہ بھابھی تو اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھیں۔ میں بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ امی امی، بھابھی بے ہوش ہو گئی ہیں کمرے میں۔ امی نے کہا، کیا؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ امی بھاگتی ہوئی بھابھی کے کمرے کی طرف آئیں۔ تم ایسا کرو کہ جلدی سے گلاس میں پانی لے کر آؤ۔ امی نے بھابھی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میں نے کچن سے گلاس میں پانی لیا اور بھابھی کے کمرے میں آئی۔ امی بھابھی کو جگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے پانی کا گلاس امی کو دیا۔ امی نے پانی کے چھینٹے بھابھی کے منہ پر مارے اور چند لمحوں کے بعد بھابھی کو ہوش آ گیا۔ امی نے بھابھی سے کہا، کیا ہوا ریحانہ بیٹا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ پھر امی نے پانی کا گلاس بھابھی کو دیا۔ یہ لو میری بچی، پانی پی لو۔ بھابھی نے گلاس امی کے ہاتھ سے لیا اور سارا پانی پی گئی، مگر بھابھی عجیب و غریب طریقے سے گھور گھور کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ کبھی وہ ہماری طرف دیکھتیں اور کبھی وہ کمرے کی طرف دیکھتیں۔ امی نے جب یہ دیکھا تو وہ کہنے لگیں، کیا بات ہے ریحانہ؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو بیٹا؟ یہ تمہارا ہی تو کمرہ ہے۔ میں تمہاری ساس ہوں اور وہ دیکھو تمہاری نند کھڑی ہے۔ امی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچانک بھابھی نے شیشے کا گلاس زمین پر دے مارا۔ بھابھی کی اس غیر متوقع حرکت سے میں اور امی ہم دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے۔ اور پھر بھابھی اٹھیں اور امی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی، بتا تو کون ہے اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہے؟ میں بھابھی کی طرف بھاگی۔ بھابھی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ جیسے ہی میں نے امی کو چھڑانے کے لیے بھابھی کے پاس پہنچ کر کوشش کی، بھابھی نے پلٹ کر گھورتے ہوئے مجھے دیکھا۔ بھابھی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اسی وقت مجھے اتنی زور کا دھکا لگا کہ میں پیچھے جا گری۔ شکر تھا کہ دیوار کے ساتھ صوفہ پڑا ہوا تھا۔ اگر صوفہ نہ پڑا ہوتا تو یقیناً مجھے بہت زیادہ چوٹ لگتی۔ بھابھی نے امی کو بستر پر گرا دیا اور امی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں ساتھ والے گھر سے پڑوسن خالہ کو بلا لائی۔ پڑوسن خالہ کو بلاتے ہوئے محلے کی 2-3 اور خواتین بھی میرے ساتھ آ گئیں۔ پڑوسن خالہ نے کہا، ہائے ہائے، یہ ریحانہ کیا پاگل ہو گئی ہے؟ ہم جب بھابھی کے کمرے میں پہنچے تو یہ دیکھ کر میری تو چیخ نکل گئی کہ بھابھی اپنے دانتوں سے امی کے سر کے بال کھینچ رہی تھیں۔ بھابھی نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ امی کو انہوں نے ایک طرف دھکا دیا اور ہماری طرف لپکیں۔ بھابھی کی ایسی حالت دیکھ کر محلے کی خواتین نے مل کر بھابھی کو پکڑ لیا۔ جو ہی انہوں نے بھابھی کو پکڑا، بھابھی نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بھابھی تھیں کہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ پڑوسن خالہ نے کہا، پتھر جلدی کرو بیٹا، رسی لے کر آؤ، اسے باندھنا پڑے گا۔ میں بھاگ کر رسی لے کر آئی۔ محلے کی خواتین نے بڑی مشکل سے بھابھی کو قابو کیا اور بھابھی کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ میں امی کی طرف بھاگی۔ بھابھی نے امی کو بہت بری طرح مارا تھا۔ امی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے رکشہ کروایا۔ پڑوسن خالہ بھی میرے ساتھ تھیں۔ امی کو ہم محلے کے ہی ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے امی کو ڈرپ لگا دی، کیونکہ خوف کی وجہ سے امی کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ بالوں کو بری طرح کھینچنے کی وجہ سے امی کی گردن کے پچھلے حصے میں بہت زیادہ چوٹ آئی تھی۔ پڑوسن خالہ کے پاس فون تھا۔ انہوں نے فون کر کے اپنے بیٹے اور میرے بابا کو فوراً گھر بلا لیا۔ بابا کو جب صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے بھائی کو فون کر کے ایمرجنسی میں گھر بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر میں بابا اور بھائی دونوں کلینک میں موجود تھے۔ پڑوسن نے بابا اور بھائی کو ساری صورتحال بتائی اور بولی، میں یہاں کلینک پر ہی رکتی ہوں، آپ لوگ گھر جا کے ایک چکر لگا کے آؤ، وہاں کا جا کر پتہ کریں کہ کیا ماجرا ہے۔ میں بابا اور بھائی فوراً گھر کی طرف بھاگے، کیونکہ بھابھی گھر پر اکیلی ہی تھیں۔ ہم گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بھابھی نے خود کو کھولنے کے لیے زور لگا لگا کر کرسی کو گرا دیا تھا اور خود بھی کرسی کے ساتھ نیچے گری پڑی تھیں۔ ہمیں حیرت اس بات کی تھی کہ میری بھابھی ذہنی طور پر بالکل ٹھیک اور نارمل تھیں۔ میری بھابھی تو اتنی اچھی تھی کہ اگر امی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی جاتی تو انہوں نے کبھی بھی امی کو جواب نہیں دیا تھا، اور ان کی اس خوبی کو امی بھی مانتی تھیں۔ ہم نے جب بھابھی کی حالت دیکھی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھابھی زور لگا لگا کر اپنا ایک ہاتھ کھول چکی تھیں اور اب وہ اپنا دوسرا ہاتھ کھولنے ہی والی تھیں۔
بکھرے بال، سرخ آنکھیں، وہ ہمیں ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہمیں جانتی ہی نہ ہو۔ بابا نے جب یہ دیکھا تو بھائی کو کہا، بیٹا فوراً ایمبولینس منگواؤ، بہو کو مینٹل ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور بھابھی کو مینٹل ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ امی بھی گھر آ چکی تھیں۔ پڑوسن خالہ نے اجازت لی، بہن اب مجھے نا گھر پر کچھ کام ہے، میں شام کو چکر لگاؤں گی۔ بھائی بھابھی کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا کر آ چکے تھے۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ آخر بھابھی کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ ابھی ہم سر جوڑے یہی سوچ رہے تھے کہ دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی۔ بابا یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے، خدا خیر کرے، کون ہے اتنی جلدی میں؟ بابا نے دروازہ کھولا تو سامنے قاسم انکل کھڑے تھے۔ انہوں نے بابا سے کہا، ارے حنیف، شکر ہے تم گھر پر مل گئے ہو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، نہ جانے اچانک میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، وہ آپے سے باہر ہو گئی ہے۔ ابو نے پلٹ کر ہمیں دیکھا اور بولے، شاکر تم بھی میرے ساتھ آؤ، اور مجھ سے کہا، بیٹا گھر پر ہی رہنا، ڈرنا مت، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر بابا اور بھائی قاسم انکل کے ساتھ چلے گئے۔ ادھر قاسم انکل کے گھر پر ان کی بیٹی نے ادھم مچایا ہوا تھا، وہ بھی کسی سے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے سب نے مل کر انہیں قابو کیا۔ آخر کار قاسم انکل کو بھی ایمبولینس منگوا کر بیٹی کو مینٹل ہاسپٹل پہنچانا پڑا۔ ان کی امی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ہم اور قاسم انکل کی فیملی شدید ڈپریشن میں مبتلا تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ امی کی طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کہ قاسم انکل کی فیملی اور ارد گرد کے اور بھی محلے دار شام کے وقت ہمارے گھر میں جمع تھے۔ سب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران محلے کا ایک 15 سالہ بچہ بھی ہمارے درمیان موجود تھا۔ بولا، آپ سب کو یاد ہوگا محلے میں ایک آدمی نا بال خریدنے کے لیے آیا تھا، میں نے انہیں شازیہ باجی کے بال بیچے تھے، باجی نے خود ہی کہا تھا کہ اگر وہ پیسے اچھے دے گا تو بال بیچیں گی۔ اس کی بات سن کر میں بھی بول پڑی، ہاں بالکل، اور اس نے اچھے پیسے دیے تھے، اس لیے اگلے دن جب وہ دوبارہ آیا تو میں نے بھابھی کے رکھے ہوئے بال اسے ہی بیچے تھے۔ مگر اس دن کے بعد وہ شخص دوبارہ نہیں آیا۔ قاسم انکل نے کہا، اگر یہ بات مان ہی لیں کہ وہ شخص ان بالوں کو کسی غلط کام میں استعمال کر رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ شخص ان بالوں سے ایسا کیا کرتا ہوگا جس کے اتنے برے اثرات اس پر بھی پڑ رہے ہیں جس کے وہ بال ہیں۔ بابا نے کہا، جتنا مجھے علم ہے خواتین کے بال کالے علم میں استعمال ہوتے ہیں۔ بھائی نے کہا، بابا کچھ بھی ہو، میں کل ہی اس شخص کو تلاش کرتا ہوں، کچھ بھی کر کے ہمیں اس شخص کو جلد از جلد ڈھونڈنا پڑے گا۔ 15 سال کا بچہ جس کا نام ماجد تھا۔ بھائی نے اسے کہا، دیکھو ماجد، تم نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہے، اس سے تم نے میرے ساتھ اس شخص کو ڈھونڈنے میں مدد کرنی ہے۔ ماجد نے بھی حامی بھر لی۔ اگلے دن بھائی نے اپنی کمپنی سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ صبح سویرے ہمارے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو سامنے ماجد کھڑا تھا۔ کیا بات ہے حامد، تم صبح سویرے بہت جلدی میں نظر آ رہے ہو؟ حامد نے کہا، بھائی واک کے لیے گھر سے نکلا کہ اچانک میں نے اس شخص کو پچھلی گلی میں جاتے ہوئے دیکھا، آپ جلدی آئیں کہیں وہ چلا ہی نہ جائے۔ بھائی اسی حالت میں حامد کے ساتھ بھاگ پڑے اور مجھے بولا، گڑیا دروازہ بند کر لو، میں جلدی آ جاؤں گا۔ بھائی حامد کے ساتھ مقررہ جگہ پر پہنچے۔ وہ شخص پچھلی گلی کے آخری کونے پر اپنی موٹر سائیکل پر کھڑا تھا۔ بھائی نے اسے دیکھتے ہی دور سے آواز لگائی، تم کون ہو؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا اور بھائی کو دیکھا تو اس نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھائی نے اسے پیچھے سے آوازیں دیں، ارے رک جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مگر وہ شخص نہ رکا۔ بھائی کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی۔ بھائی اور حامد اسی طرح اس کے پیچھے بھاگ پڑے، مگر موٹر سائیکل پر ہونے کی وجہ سے وہ چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حامد نے کہا، بھائی یہ شخص ایسے نہیں پکڑا جائے گا، آئندہ اس کے پیچھے آنے کے لیے ہمیں بھی موٹر سائیکل ساتھ رکھنی پڑے گی۔ بالکل حامد، یہ شخص ضرور کوئی جرم کر رہا ہے، اگر یہ سچا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر بھاگتا کیوں؟ آج ہم بھابھی سے ملنے ہاسپٹل گئے۔ بھابھی کی حالت دیکھ کر ہمیں ان پر بہت ترس آ رہا تھا۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ راتوں رات انہیں کیا ہو گیا ہے۔ قاسم انکل کی بڑی بیٹی بھی اسی ہاسپٹل میں داخل تھی۔ ڈاکٹر کافی دیر تک امی، بابا، مجھ سے اور بھائی سے انٹرویو لیتے رہے، مگر کوئی خاص بات بتانے کے لیے تھی ہی نہیں۔ ہماری تو پورے خاندان میں کبھی کوئی مینٹل ہاسپٹل نہیں گیا تھا۔ ہمارے اور بھابھی کے خاندان میں میری بھابھی پہلا ہی مینٹل کیس تھا، مگر ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ ذہنی بیماری میں مبتلا تھیں۔ امی اور بابا دونوں ہی کا خیال تھا کہ جو مصیبت بھابھی پر آئی ہے یقیناً وہ کچھ اور ہی ہے،
جس کے زیر اثر بھابھی اور قاسم انکل کی بیٹی بھی ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا، فی الحال آپ کی بھابھی کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ ہم بھابھی سے مل کر گھر واپس آ گئے۔ ابھی ہم گلی میں ہی تھے کہ راستے میں حامد مل گیا۔ حامد نے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیے بھائی۔ بھائی حامد کے ساتھ چلے گئے اور ہم گھر آ گئے۔ کیا بات ہے حامد، کیا اس شخص کی کوئی خبر ملی ہے؟ بھائی نے حامد سے پوچھا۔ جی بھائی، مجھے بہت اہم خبر ملی ہے۔ میں نے ساتھ والے محلے کے بھی چند لڑکوں کو اس شخص کو ڈھونڈنے پہ لگایا تھا، کیونکہ وہ اسی علاقے میں ہی رہتا ہے اور آس پاس کے محلوں سے گھوم پھر کر بال خریدنے والا کام بھی کرتا ہے۔ یہ ایک لڑکے نے بتایا کہ اس نے اس شخص کو کل شام کو پرانی فیکٹری والی سڑک کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مگر حامد، اس طرف تو آبادی ہی نہیں ہے، صرف ایک پرانی فیکٹری ہے، وہ بھی پچھلے 15-20 سال سے بند پڑی ہے اور کھنڈر بن چکی ہے۔ بھائی نے حیران ہوتے ہوئے حامد سے کہا۔ حامد بولا، بھائی یہ تو مجھے بھی پتا ہے، مگر کیا پتا وہ وہیں کہیں رہتا ہو یا اس سے بھی آگے کہیں جاتا ہو، یہ ہمیں وہاں جا کر خود پتہ کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بھی خبر ہے جو اچھی نہیں ہے بھائی۔ بھائی نے چونک کر پوچھا، وہ کیا؟ حامد بولا، 2 گلیاں چھوڑ کر ایک گھر سے اسی شخص نے کچھ دن پہلے بال خریدے تھے۔ سنا ہے اس گھر میں آج صبح فوت کی ہو گئی ہے اور مرنے والی عورت ہی ہے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے میں تب سے یہاں کھڑا ہو کر آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ حامد تم تیار رہنا، شام کے وقت ہم اسی جگہ جائیں گے، بھائی نے حامد سے کہا اور گھر آ گئے۔ عصر کی نماز ادا کر کے بھائی نے اپنی بائک نکالی اور بھائی اور حامد پرانی فیکٹری والے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بھائی نے پرانی فیکٹری کے سامنے بریک لگائی۔ اس علاقے میں دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا، مگر اس علاقے سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا قبرستان تھا اور اس قبرستان کے دوسری طرف ایک ملحقہ آبادی تھی۔ بھائی نے حامد سے کہا، یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے، ظاہر ہے وہ شخص یہاں تو رہتا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ قبرستان سے ملحقہ جو آبادی ہے اس علاقے میں رہ رہا ہو۔ حامد نے کہا، بھائی میرا مشورہ مانیں گے؟ بھائی نے کہا، ہاں ہاں بولو۔ حامد نے جواب دیا، دیکھیں بھائی، میرے دوست نے اس شخص کو ادھر پرانی فیکٹری والی سڑک سے اسی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں نہ ہم تھوڑا انتظار کر لیں اور یہیں کہیں چھپ کر اس شخص کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرتا ہو، کیا معلوم ہم اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر ہم اسے نہ بھی پکڑ سکے تو اس کا پیچھا کر کے ہمیں اس کے گھر کا تو علم ہو جائے گا، تو کم از کم ہم بعد میں پولیس کو ساتھ لا سکیں گے۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے حامد کی طرف دیکھا۔ حامد یار، تم تو بڑے سمجھدار ہو، تم خود عمر میں چھوٹے ہو مگر عقل تمہاری پوری ہے۔ مجھے تمہارا مشورہ بہت پسند آیا ہے۔ اس فیکٹری کے اندر اور باہر بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے۔ بھائی نے کہا، ایسا کرتے ہیں میں اپنی بائک فیکٹری کے اندر درختوں میں چھپا کر کھڑا کر دیتا ہوں اور ہم دونوں سڑک کے دوسری طرف درختوں میں چھپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم فیکٹری کے گیٹ پر بھی نظر رکھ سکیں گے اور روڈ کے دونوں طرف سے آنے جانے والوں پر بھی نظر رکھ سکیں گے۔ حامد اس بات سے متفق ہو گیا۔ بھائی نے اپنی بائک فیکٹری کے اندر درختوں میں چھپا دی اور پھر بھائی اور حامد روڈ کی دوسری طرف درختوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر انتظار کرتے کرتے گزر گئی مگر کوئی نہ آیا۔ آخرکار بھائی نے کہا، حامد اب مغرب ہو گئی ہے، مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے یار، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب گھر جانا چاہیے۔ حامد نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں بھائی، آپ جو ہیں میرے ساتھ، کون سا میں اکیلا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر پھر بھی میرا خیال ہے کہ اچانک انہیں موٹر سائیکل کی آواز آئی اور حامد نے کہا، بھائی موٹر سائیکل کی آواز ہے، کیا پتہ وہی شخص ہو۔ بھائی اور حامد سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور روڈ کی طرف دیکھنے لگے۔ موٹر سائیکل پہ آنے والا شخص وہی تھا مگر وہ شخص رکنے کے بجائے سیدھا آگے چلا گیا۔ بھائی اور حامد جلدی سے فیکٹری کی طرف آئے۔ بھائی نے بائک نکالی، بھائی اور حامد اس شخص کا پیچھا کرنے لگے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، وہ شخص تھوڑا آگے جا کر پرانے قبرستان کے اندر چلا گیا۔ حامد بولا، بھائی رات کے وقت اس شخص کا قبرستان میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ بھائی نے بائک قبرستان سے باہر کھڑی کی اور حامد سے بولے، دیکھو حامد، اب اندھیرا پھیل چکا ہے، تمہارا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں ہے، تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے، بائک کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اگر 1 گھنٹے تک میں واپس نہ آیا تو تم گھر چلے جانا اور بابا کے ساتھ پولیس کو لے کر یہاں آنا۔ حامد نے کہا، لیکن بھائی، مگر بھائی نے اسے کہا، دیکھو حامد، ہم دونوں کا جانا ٹھیک نہیں ہے، اگر آگے میں کسی مصیبت میں پھنس گیا تو کم از کم تم کسی کو یہاں لا تو سکو گے، اگر ہم دونوں ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہاں آئے تھے، اس لیے تمہیں یہاں پر رکنا پڑے گا۔
اور بھائی بال خریدنے والے اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ بھائی اس شخص کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ شخص قبرستان کراس کرتے ہوئے قبرستان کے آخری حصے کی طرف جا رہا تھا۔ قبرستان کے آخری حصے میں مٹی کے ایک کمرے پر مشتمل گھر بنا ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ شخص اس کمرے کے سامنے رکا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ بھائی نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اس کچے کمرے کی طرف بڑھے۔ ایک کھڑکی تھی اور وہ بھی بند تھی۔ اندر کیا ہو رہا ہے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا۔ بھائی کھڑکی کے اندر دیکھنے لگے کہ شاید کوئی سوراخ مل جائے جس سے وہ اندر دیکھ سکیں۔ اسی اثنا میں پیچھے سے کسی نے بھائی کی گردن پہ چاقو رکھتے ہوئے بولا، چپ چاپ دروازے سے اندر چلو ورنہ یہیں پہ تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ بھائی دروازے سے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں چارپائی پڑی ہوئی تھی اور بال خریدنے والا شخص اسی چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بھائی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے قبرستان میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر جو کام ہم کرتے ہیں ہم اپنی ایک نظر آگے اور دوسری نظر پیچھے رکھتے ہیں۔ ایسا کیا کام کرتے ہو تم؟ بھائی نے پوچھا۔ جو شخص بھائی کو اندر لے کر آیا تھا اس نے بھائی کو آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس چپ چاپ آگے چلو اور تم اٹھ کر آؤ اور یہ دروازہ کھولو۔ بھائی کو اندر لانے والے شخص نے بال خریدنے والے شخص سے کہا، مگر وہاں تو کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ بھائی نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ شخص چارپائی سے اٹھا، بھائی سے چند قدم آگے گیا۔ آگے کچھ سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ لکڑیاں اٹھائیں اور انہیں سائڈ پہ رکھتا گیا۔ وہاں ایک لوہے کا ڈھکن پڑا تھا۔ اس سے زور لگا کر وہ کھولا تو حیرت کے مارے بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دروازے کے نیچے سیڑھیاں تھیں اور یقیناً نیچے تہخانہ بنایا گیا تھا۔ بھائی کو اندر لانے والے شخص نے بھائی کو دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو ان سیڑھیوں سے نیچے اترو۔ اور بھائی سیڑھیوں سے نیچے اترتے چلے گئے۔ بھائی کے ساتھ وہ شخص بھی تہخانے کے اندر اتر آیا اور اس نے کہا، تم نے اتنی ہمت کیسے کر لی کہ تم یہاں تک پہنچ گئے؟ مگر اب تم یہ جان لو کہ یہاں تمہارا سفر ختم ہو چکا ہے اور اب تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ اتنے میں بال خریدنے والا شخص نیچے آیا اور بھائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ اس نے بھائی سے کہا، تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور یہ کہہ کر اچانک اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا بھائی کے سر پر دے مارا اور بھائی بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں افراد نے مل کر بھائی کو رسی سے باندھ دیا۔ جو شخص بھائی کو اندر لے کر آیا تھا اس نے اپنا منہ کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا، اس لیے بھائی اسے پہچان نہیں سکے۔ وہ دونوں افراد اوپر آئے اور انہوں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ اس شخص نے بال خریدنے والے شخص کو کہا، تم اب میرے ساتھ زیادہ دیر کام نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہیں اس آدمی نے دیکھ لیا ہے اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہی تمہارے پیچھے آیا ہے یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم پولیس کی نظروں میں آ جائیں تم اپنا آخری کام ختم کرو۔ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا کہ تم کسی بھی دوسرے شہر میں جا کر اپنا کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہو۔ بال خریدنے والے شخص نے کہا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ ادھر حامد کافی دیر بھائی کا انتظار کرتا رہا۔ جب 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا تو حامد نے مایوس ہو کر بائک سنبھالی اور بائک کو پیدل لے کر چل پڑا۔ قبرستان سے کافی دور آ کر حامد نے بائک چلائی اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر حامد نے بابا کو ساری بات بتائی۔ بابا نے یہ سنا تو فوراً بابا قاسم انکل کی طرف گئے اور پھر بابا اور قاسم انکل تھانے چل پڑے۔ رات کا وقت تھا۔ تھانے میں ایس ایچ او نہیں ملا اور کانسٹیبل نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا اور بولا، اور جب صبح SHO صاحب آئیں گے نا تو وہ خود ہی FIR درج کریں گے صاحب۔ مگر مشکل یہ تھی کہ صبح اتوار کا دن تھا اور اگر صبح جائیں تو تھانے والے یہ نہ کہہ دیں کہ آج SHO صاحب چھٹی پر ہیں۔ بابا اور قاسم انکل بہت دیر کوشش کرتے رہے مگر بات نہ بن سکی۔ بالآخر بابا اور قاسم انکل مایوس ہو کر گھر واپس چلے آئے۔ جس شخص نے بھائی کو قید کر رکھا تھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، آپ اپنے کام کس طرح کر رہے ہیں؟ شہر میں آپ لوگوں کے کام کے چرچے ہو رہے ہیں۔ بات بگڑی تو SHO صاحب خود کو بچائیں گے، آپ کو نہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، صاف صاف بات کرو، آخر ہوا کیا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ابھی 2 افراد تھانے میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی FIR درج کرانے آئے تھے اور جس جگہ کا نام دے رہے تھے وہ تمہارا یہی اپنا قبرستان ہے۔ اب ظاہر ہے مردوں نے تو اس کے بیٹے کو غائب نہیں کیا ہوگا نا۔ ابھی تو میں نے انہیں کسی بھی طرح کر کے بھیج دیا ہے مگر زیادہ دیر یہ نہیں چلے گا۔ اس شخص نے جواب دیا،
چلو تم صرف کچھ دن کے لیے اس معاملے کو سنبھال لو، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں تمہیں کہوں گا بے شک تم قبرستان میں آ کر تلاشی لے لینا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جو کرنا ہے جلدی کرو، 2 یا 3 دن سے زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس شخص نے کہا، فکر نہ کرو، تمہارا حصہ تم تک پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے فون بند کر دیا۔ بال خریدنے والا شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ اس شخص نے اسے فون ملایا اور کہا، تمہاری بے وقوفی اور لاپرواہی کی وجہ سے میرے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، کل تک اپنا کام ختم کرو اور میرے پاس پہنچو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے فون بند کر دیا۔ کئی گھنٹے کے بعد بھائی کو ہوش آیا۔ رات کا آخری پہر تھا، بھائی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر رسی نہ کھلی۔ آخر بھائی نے کوشش کر کے اپنے سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں پہ مارنا شروع کیا اور اپنے جوتے اتارنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر کار بھائی اپنے الٹے پاؤں کا جوتا اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھائی نے اپنے جوتے کے اندر ایک تیز چاقو رکھا ہوا تھا۔ بڑی کوشش کر کے وہ چاقو اٹھا کر اپنے ہاتھوں کی رسی کاٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھائی خود کو رسی سے آزاد کروا چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس وہ چاقو جوتے میں رکھ کر انہوں نے جوتا پہن لیا۔ اب دوسری مشکل تھی تہہ خانے سے باہر نکلنا۔ بھائی آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے چڑھتے اوپر پہنچ گئے۔ انہوں نے لوہے کے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ انہوں نے گھبرا کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ یہ کیا؟ دروازہ تو کھلا ہوا ہے، شاید وہ آدمی دروازہ بند کرنا بھول گیا ہے۔ بھائی نے دوبارہ ہلکا سا دروازہ کھولا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے دیر نہ کی اور فوراً تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ بھائی نے اس کچے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا، البتہ کمرے کی پچھلی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ بھائی آہستہ آہستہ اس طرف گیا اور چھپ کر سنا تو ان کو قید کرنے والا شخص فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ بھائی نے جب اس کی باتیں سنی تو ان کو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شخص فون پر کسی کو ضروری ہدایات دینے کے بعد کہہ رہا تھا، ہم آج ہی اس لڑائی کو ختم کر دیں گے اور کل ہی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ بھائی نے اس کی بات سنی تو وہ آہستہ آہستہ چلتے وہاں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنے میں وہ شخص کمرے کے اندر چلا گیا مگر اندھیرا ہونے کے باعث بھائی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ جو ہی وہ آدمی کمرے کے اندر گیا، بھائی وہاں سے چل پڑے۔ بھائی کو جلد از جلد اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا کیونکہ ابھی تو انہیں یہ بھی علم نہ ہوا تھا کہ آخر یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم لوگ پوری رات سو نہ سکے تھے۔ امی کا تو رو رو کر برا حال تھا کہ پتہ نہیں کون سی مصیبت بیٹھے بٹھائے ہم لوگوں پر آ گئی ہے۔ پہلے بہو پاگل خانے پہنچ گئی، اب بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ بابا نے کہا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا، مگر تم تو حوصلہ کرو۔ آخر پوری رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ فجر کے بعد نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگی۔ بابا مجھے جگا رہے تھے، میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا نے کہا، بیٹا میں اور قاسم انکل تھانے جا رہے ہیں، تم دروازہ اندر سے بند کر لو۔ بابا باہر چلے گئے اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دیکھیے میں کل رات بھی کافی دیر تک آپ کی منتیں کرتا رہا کہ میری FIR درج کر لیں۔ میرا بیٹا کل مغرب کے وقت سے لاپتہ ہے۔ وہ اس قبرستان میں گیا تھا مگر وہاں سے پھر واپس نہیں آیا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سننا تھا کہ کانسٹیبل لہراتے ہوئے بولنے لگا، اب بزرگو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا کیا ہم سے پوچھ کر اس قبرستان میں گیا تھا؟ SHO صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہیں اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ جب تک وہ نہیں آتے میں کوئی FIR درج نہ کروں، اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو 2 دن انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ قاسم انکل نے کہا، ارے کمال کرتے ہیں آپ، ہمارا بچہ کل سے نہیں مل رہا اور آپ ہمیں 2 دن انتظار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو آپ بتائیں کیا ہمارے اس نقصان کا کوئی مداوع ہو سکے گا؟ کانسٹیبل بولا، اور دیکھیں بھائی جی، آپ کا بیٹا بچہ تو ہے نہیں، مگر میں آپ کو کیسے اپنی مجبوری سمجھاؤں؟ ہمیں وہی کرنا پڑتا ہے جو ہمیں آرڈر ملتا ہے جناب، ہماری بھی مجبوری ہے۔ مگر آپ کی پریشانی کو دیکھ کر میں ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ میں اپنے 2-3 سپاہی اس قبرستان میں بھیجتا ہوں، وہاں جا کر آپ کے بیٹے کو تلاش کریں گے، دیکھتے ہیں شاید کوئی سراغ مل جائے۔ بزرگو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ سن کر بابا اور قاسم انکل کو کچھ تسلی ہوئی۔ بابا نے فوراً پوچھا، پھر کب آپ سپاہیوں کو بھیج رہے ہیں؟ کانسٹیبل بولا، عباس جی میں 1 گھنٹے میں 2 سپاہی اسی قبرستان کی طرف بھیجتا ہوں، وہ وہاں آپ کے بیٹے کو تلاش کریں گے۔ میں خود بھی چلا جاتا مگر مجھے SHO صاحب نے سختی سے تھانے میں رکنے کا حکم دیا ہے۔ قاسم انکل نے پوچھا،
کیا ہم بھی آپ کے سپاہیوں کے ساتھ چلیں کانسٹیبل صاحب؟ کانسٹیبل بولا، او نہیں نہیں جی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر بھائی قبرستان سے نکلے تو انہوں نے اس پرانی فیکٹری میں پناہ لینے کو بہتر سمجھا۔ وہ فیکٹری اندر سے کافی بڑی تھی اور کھنڈر بھی بن چکی تھی۔ بھائی کو یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے جرائم کرنے کے لیے اس فیکٹری کا بھی استعمال کرتے ہوں۔ آخر بھائی نے فیکٹری میں ایسی جگہ ڈھونڈ ہی لی جو محفوظ تھی، اور اگر کوئی وہاں پہ آ بھی جاتا تو وہاں سے فیکٹری کے پچھلے حصے سے باہر نکلنے کا راستہ بھی موجود تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھائی نے ٹھان لی کہ آج رات وہ معلوم کر کے ہی رہیں گے کہ آخر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ بھائی نے اس شخص کو فون پر یہ کہتے سنا تھا کہ وہ اپنا کام آج رات ختم کریں گے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے قبرستان سے بہتر جگہ ان کے لیے کوئی نہ تھی۔ کانسٹیبل نے 2 سپاہیوں کو بلایا اور ان سے کہا، اجا یار قبرستان جا کر نا اس لڑکے کو تلاش کرو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، 1 گھنٹے کے بعد واپس آ جانا اور قبرستان کی پچھلی طرف مت جانا، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بزرگوں کا تو یوں ہی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایک کانسٹیبل نے کہا، مگر بھائی جی ہمیں 1 گھنٹے میں کیا پتہ چلے گا؟ تو وہ بولا، بھائی جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو اور 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤ۔ جس شخص نے بھائی کو قید کیا تھا، جب وہ صبح تہہ خانے میں گیا تو بھائی تہہ خانے میں نہیں تھے، صرف کٹی ہوئی رسیاں پڑی ہوئی تھیں جس سے انہیں باندھا گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں دروازہ بند کرنا کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس شخص نے پریشانی کے عالم میں اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ تہہ خانے سے نکلا، اوپر کمرے میں آیا، جلدی سے اس نے فون لگایا اور بولا، کہاں ہو تم لوگ؟ جلدی سے اپنے کام فائنل کرو، ہم نے آج ہی سارا مال باہر بھجوانا ہے، مجھے کوئی سستی نہیں چاہیے۔ 2 کانسٹیبل 1 گھنٹے کی فارمیلٹی پوری کر کے واپس چلے گئے، اور تھانے میں بیٹھے کانسٹیبل نے بابا کو جھوٹی تسلیاں دے کر انہیں گھر واپس بھیج دیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ بھائی پورا دن فیکٹری میں چھپے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی آ جائے، مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ جیسے ہی اندھیرا بڑھا، بھائی فیکٹری سے نکل کر قبرستان جانے ہی والے تھے کہ انہیں آہٹ محسوس ہوئی، اور وہ دوبارہ اسی جگہ چھپ کر دیکھنے لگے۔ بھائی ایسی جگہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ وہاں سے فیکٹری کے اندر آنے یا باہر جانے والے ہر شخص کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ چند دموں بعد بال خریدنے والا وہی شخص فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑ رکھا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس شاپر کے اندر کھانا تھا، وہ کھانا کھانے لگا۔ بھائی کے دماغ میں ایک تجویز آئی۔ بھائی چپکے سے وہاں سے نکلے اور اسی شخص کے قریب پہنچ گئے۔ اس شخص نے کھانا ختم کیا۔ اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی پر غصہ کرنے لگا۔ ہمارے افسر سے خود کوئی کام ہوتا نہیں ہے، وہ لڑکا اس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے بھاگا ہے، اور اب بھاگ ہی گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بس تم آخری کام کرو تاکہ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل سکیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بھائی پیچھے سے آئے اور انہوں نے اس شخص کو قابو کر لیا۔ بھائی نے اس شخص کو 2-4 تھپڑ لگائے اور وہ بالکل سیدھا ہو گیا۔ بھائی نے اس کے جیب سے فون نکالا اور بابا کو فون کر کے انہیں ساری کہانی سنائی، اور یہ بھی کہا، بابا پولیس کو لے کر جلدی سے یہاں پہنچ جائیں۔ بابا نے ساری بات قاسم انکل کو بتائی۔ قاسم انکل نے مشورہ دیا، بھائی صاحب ایسا ایچ او کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا، ہمیں ڈی ایس پی صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ قاسم انکل نے اپنے کسی دوست کے ذریعے ڈی ایس پی سے وقت دیا، انہیں ساری کہانی بتائی۔ ڈی ایس پی نے اسپیشل پولیس فورس ان کے ساتھ قبرستان کی طرف روانہ کی۔ پولیس پرانی فیکٹری پہنچی تو انہوں نے وہاں سے بال خریدنے والے شخص کو گرفتار کیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ پولیس جب قبرستان پہنچی تو بھائی کو قید کرنے والا شخص اور اس کے مزید 3 ساتھی وہاں ایک پرانی قبر کھود رہے تھے۔ پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا۔ پرانی قبر میں انسانی ہڈیاں تھیں جو یہ لوگ سمگل کیا کرتے تھے، اور بھائی کو قید کرنے والا شخص قبروں کو کھود کر اس میں سے ہڈیاں نکالتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کالے علم کے بھی ماہر تھے۔ وہ عورتوں کے بال جمع کر کے الٹے سیدھے عملیات کرتے، جس کا اثر ان خواتین پہ پڑتا جن کے بال دوسرا آدمی اس کے لیے خرید کر لاتا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ شخص اس قبرستان کا گورکن تھا، اس سارے جرائم میں ملوث تھا۔ پولیس نے ان سب کو جیل پہنچایا، ان پر مقدمہ چلا اور انہیں قانون کے مطابق سزا ہوئی۔ بھابھی اور قاسم انکل کی بیٹی کا علاج مسلسل ہو رہا تھا۔ انہیں ہاسپٹل میں داخل ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، اور اب وہ دونوں ہی بہت بہتر ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دنوں میں بھابھی اور قاسم انکل کی بیٹی کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اس دن کے بعد سے تو ہمیں ایسی نصیحت ملی کہ ہم نے اپنے سر کے بال کسی کو بھی بیچنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو
آپ کو بر وقت مل سکے۔